وہ ہے اسلام امن اور سلامتی کا دین۔ جناب صدر اور عزیز ساتھیوں، امن کا معنی، سلامتی کا معنی چین، سکون اور اطمینان۔ اس طرح اسلام اور ایمان یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے معنی پر بھی آتے ہیں اور ان دونوں کا الگ الگ تعریفات بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ دو الفاظ ہیں جو ہم ان لوگوں کو لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ایمان میں داخل ہو۔ اس میں ایک مسلمان، اسلام، دوسرا مومن اور ایمان۔ یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے معنیوں میں امن کا معنی ہے، سکون کا معنی ہے، چین کا معنی ہے، سلامتی کا معنی ہے، اور ان سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام میں شر اور فساد اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام میں، ایمان میں، مذہبی دین میں اسلام اور اس امن اور سلامتی کا تصور اتنا روشن ہے کہ اور مذاہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اسلام کا ہر پہلو، اسلام کا ہر گوشہ امن اور سلامتی کا سبق دیتا ہے۔ اور جناب صدر، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، چونکہ امن پسندی اسلام کی بنیادی عناصر میں سے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو امن کے علمبردار ہو۔ جو امن نہیں چاہتا، جو شخص فساد اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں جو حدیث پڑھا تھا، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کی تکلیف سے اور مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ مسلمان شر پھیلانے والا نہیں ہے، مسلمان شریع اور مفسد نہیں ہے، بلکہ جو لوگ امن پھیلا رہے ہیں، جو لوگ امن کے علمبردار ہیں، وہ مسلمان ہے۔ جناب صدر، امن وہ عظیم نعمت ہے جو اس دور میں مسلمان سے چھن گیا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم عالمی امن کی بحالی کی پوزیشن میں آ سکیں، تاکہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا ہم سے امن کی طالب ہو۔ لیکن آج صورتحال حقیقت کے برعکس ہے۔ اس میں کچھ اغیار اور دشمنان اسلام کی سازش ہے، اور کچھ ہمارے اپنے عمل اور کردار کی ذمہ داری ہے کہ آج کل مسلمان پر دہشت گردی کا الزام ہے، آج کل مسلمان پر ظلم اور بربریت کا الزام ہے، آج کل مسلمان پر امن دشمنی کا الزام ہے۔ وہ لوگ جن کی وجود سے پوری دنیا کو امن کی دولت ملی ہے، وہ لوگ جو امن کے ضامن ہے، وہ لوگ اس صاحب امت خضراء کی امت اور پیغمبر اسلام کی امت، جن کا مذہب امن ہے، جس کا رسالت امن ہے، جس کا دین امن ہے، جو سارے کائنات کی بقا کے لیے امن کے ضامن ہے، اس نبی کی امت کو آج امن کا دشمن کہلا رہا ہے۔ وہ امریکہ، وہ صہیونی طاقتیں
جنہوں نے پوری دنیا کا امن اول سے آخر تک تہ و بالا کیا، جنہوں نے دشمن جنہوں نے آج کر مسلمان کے پرامن طبقات کا امن بھی اٹھا، جنہوں نے ہر جگہ خون بہایا اور ساری انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، وہ امن کے دشمن آج امن کے ضامن بنتے ہیں، اور حقیقت میں جو امن کے علم بردار ہے اس کو امن کا دشمن کہلا رہا ہے۔ جناب صدر، میں آپ کے سامنے کچھ ایسا نکات پیش کر رہا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان اور مومن امن کے علم بردار ہے، شری نہیں ہے، فسادی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ مسلم سلامتی، سلامہ یا سلم سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے امن، سکون، چین، پیس، یعنی معنی کے اعتبار سے اسلام سیفٹی ہے، سیکورٹی ہے، امن اور عافیت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں داخل ہو جاؤ جو سلامتی والا ہو، خود بھی داخل ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی داخل کرا دو۔ تیسرا یہ کہ ہر کلچر میں، ہر ثقافت میں، ہر معاشرہ میں میل ملاپ کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، کوئی ہیلو ہیلو کرتے ہیں، کوئی اور کچھ طریقے کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی میل ملاپ کے لیے ایک ٹائٹل دیا، میل ملاپ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہے السلام علیکم۔ اس میں بھی اس بات کی پیغام ہے کہ آپ ہم سے امن میں ہے، آپ میری طرف سے پرسکون ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا۔